الرحمن الرحیم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، اکتوبر کا مہینہ کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کی تحریک میں اس لحاظ سے اپنے کئی ملے جلے رنگ رکھتا ہے۔ ایک طرف اس میں کچھ مسرت و انبساط کے رنگ بھی ہیں کہ مزاحمت کاروں کی، حریت پسندوں کی جو جد و جہد ہے وہ 24 اکتوبر کو رنگ لائی اور ایک آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے نام سے ایک حکومت اور ایک علاقہ آزاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہیں یہ مہینہ اس لحاظ سے غم و اندوہ کا باعث بھی ہے کہ اس کے چند ہی دن بعد 27 اکتوبر کو پھر بھارت نے اپنی فوج سری نگر ایئرپورٹ پر اتاری اور یوں بھارت ایک نئے سامراج کے طور پر اس خطے میں ابھرا اور اس نے اپنے اس قبضے کو مسلسل ایک دوام بخشنے اور مضبوط کرنے کی کوششیں کی۔ کشمیر کا مسئلہ اس وقت سے مسلسل حل طلب چلا آ رہا ہے، مزاحمت کی تحریکیں چل رہی ہیں اور بھارت کا جبر جو ہے وہ بھی مختلف انداز سے جاری ہے اور ایک لمبی کہانی ہے کہ جس کا کوئی اختتام ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا۔ کشمیر کی مزاحمت کے اس سارے ادوار پر اور اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں تحریک آزادی کشمیر کے ایک سربراہ وردہ رہنما، آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اس تحریک کے مختلف ادوار اور مدارج پر۔ صفی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ صفی صاحب، کیا کہیں گے آپ کہ پہلے بھارت کا ایک جو موقف ہوتا تھا، بھارت کی ایک جو اس کا ایک سٹینڈ ہوتا تھا کہ کشمیر کی جو مزاحمت ہے یہ ویلی میں سمٹی ہوئی ہے اور ایک محدود علاقے میں ہے، محدود قسم کی جو آبادی ہے وہ اس تحریک کو آگے بڑھانا اور چلانا چاہتی ہے، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ کچھ نئی ڈائنامکس سامنے آ رہی ہیں، جیسے لداخ کا احتجاج، جیسے چناب ویلی میں ابھرنے والی مزاحمت کی اور عوامی بغاوت کی جو لہریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ایک نئی ڈائنامکس 5 اگست 2019 کے بعد ابھر رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے، ان کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان نے روز اول سے یہ کوشش کی کہ وہ دنیا کو بھی بے وقوف بنائے اور خود کشمیر میں رہنے بسنے والی لوگوں کو بھی وہ اس مغالطے میں رکھے کہ ہندوستان جموں و کشمیر کے عوام کا خیر خواہ ہے اور بھی خواہ ہے۔ لیکن جموں و کشمیر میں رہنے والی مسلم اکثریت پہلے دن سے اس حقیقت کو سمجھ چکی تھی کہ ہندوستان ہندی ہندوستان کے فلسفے پر عمل پیرا ہے اور وہ ہر اس نقش کو مٹانا چاہتا ہے جو اسلامی نقش ہو، جس کا کشمیریت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور اس کے برعکس وہ ہندوتوا کے فلسفے کو آگے لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچ جو ہے یہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ جموں کے ڈوگرا اور لداخ کے بدھسٹ جو تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ہندوستان کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد، 35A کے خاتمے کے بعد، خود ڈوگرا جموں کا اور بدھسٹ لداخ کا، لیہ کا، وہ یہ سمجھ گئے کہ ایک سیفٹی والو تھی جس کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اب ہندوستان سے کوئی بھی شخص آ کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جائیداد خرید سکتا ہے، وہاں کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ ہوڈ تو پہلے ختم کر دیا گیا، جھنڈا ترانہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو جو شناخت تھی کشمیریوں کی اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور یہ حقائق جو ہیں یہ اب بدھسٹ پر بھی واضح ہو رہے ہیں اور جموں کے ڈوگرے بھی اس حقیقت کو اب سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ شدت جو اس سے پہلے صرف وادی میں نظر آ رہی تھی وہ کئی گنا زیادہ اب جموں میں اور لداخ میں بھی نظر آنے لگی ہے، اور خود ہندوستان کے سوچنے سمجھنے والے طبقے جو ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں
کہ یہ بی جے پی کی اور مودی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہے، حالانکہ وہ اسے اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے کہ یہ اس کا ویژن تھا جس کے نتیجے میں جموں و کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے ہم پلہ ہو گیا، اس کے برابر آ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور جو آگ پھیلتی ہی جا رہی۔ درست۔ اچھا صفی صاحب، کیا کہیں گے آپ یہ اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے کہ بڑا اہم ہے کشمیر کی تاریخ میں، اس کے مختلف پہلو ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے اب تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے، کہ اس کے حل کی جو بنیادی رکاوٹیں ہیں، کہاں سے یہ کانٹا بدل گیا کہ یہ سفر طویل ہو گیا؟ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ تجزیہ نگاروں کو دیکھ لیں اور ان کو پڑھ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ 5 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ کشمیر آج تک حل نہیں ہو پایا۔ اس میں پہلی چیز جو ہے، پہلا فیکٹر جو ہے، وہ بڑی طاقتوں کا وہ لیوک وارم ایٹیچیوڈ ٹورڈز کشمیر ہے۔ ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا ایک سلگتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ کردار وہ ادا نہیں کر سکے۔ اس میں وہ بڑی طاقتیں بھی ہیں جن کو بگ 5 ہم کہتے ہیں، بڑے 5، اور دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی سے وابستہ ممالک جو ہیں، جو اثر رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں۔ تو ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا جموں و کشمیر کے عوام کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے، وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکے۔ پھر دوسری جانب آپ دیکھیے کہ یہ جو سوویت یونین کا کردار رہا 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، تو جب بھی سیکیورٹی کونسل میں مسئلہ کشمیر انڈر ڈسکشن آیا تو سوویت یونین نے فوری طور پر ویٹو کا استعمال کیا ہندوستان کے حق میں، کشمیریوں کے خلاف۔ اس کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو پایا، اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کو حل ہونا تھا، لیکن سیکیورٹی کونسل میں بیٹھ کر ہی سوویت یونین نے ویٹو کا استعمال کیا ہندوستان کے حق میں، اور مسئلہ کشمیر لٹکتا رہ گیا۔ تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی جو ہٹ درمی روز اول سے رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کبھی اس کو دو طرفہ مسئلہ قرار دے رہا ہے، کبھی اس کو اپنا اندرونی مسئلہ کر رہا، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اٹوٹ انگ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہندوستان کا یہ جو ہٹ درمانہ رویہ رہا، جو ہٹ درمی رہی، انٹرانسیجنس اس کی رہی، تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر ان 7 دہائیوں میں حل نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسری وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں۔ اور چوتھی وجہ، ایک خاص وقت تک ہندوستان ڈکٹیٹ کرتا رہا اس پورے خطے میں، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ قوت نہیں تھی، یا پاکستان کو اتنا طاقتور نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جو ایکویشن آف پاور تھی وہ ہندوستان کے حق میں تھی۔ یہ تو اس وقت بدل گیا جب پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا، لیکن اس سے پہلے تک اکانومی کے طور پر دیکھیں، آپ ملٹری پاور کے طور پر دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کون سا ملک سر فہرست نظر آ رہا ہے، ترازو کا وہی پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ تو ہندوستان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا۔ تو یہ چوتھی وجہ رہی کہ مسئلہ کشمیر حل کیوں نہیں ہو پایا۔ یعنی پاکستان اگر ہندوستان کے مقابلے میں قوی ہوتا، اس کی سنوائی ہوتی عالمی کوریڈورز میں، تو شاید مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا۔ اور 5ویں وجہ وہ خود کشمیریوں کی نا اتفاقی، بہت حد تک 88 تک کشمیری جو ہے کوئی اتنا زبردست متحدہ فرنٹ نہیں بنا سکے، پریشر نہیں بنا سکا کوئی، پریشر نہیں بنا سکے وہ انڈیا کے خلاف، لیکن اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ 5 رکاوٹیں ہیں تو حل یہ ہے کہ ان 5 رکاوٹوں کو آپ دور کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے بڑی طاقتوں کو آپ
اپنے حق میں کیسے استعمال کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ کسی ویٹو پاور کو آپ استعمال نہ ہونے دیں، نیوٹرل کس طرح کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ جی۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ آپ ہندوستان کی ہٹ درمی کو کیسے توڑ سکتے ہیں، کیا کیا طریقے آپ ایسے اختیار کریں گے کہ ہندوستان اعصاب ٹوٹ جائے ان کے، جی وہ ٹوٹ انک کی رٹ سے باز آ جائے، وہ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے اور یہ چیزیں اور دوسری چیزیں ان سے وہ باز آ جائے، وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائے اور استصواب رائے کا جو حق کشمیریوں کا ہے اس کو جسے وہ پہلے بھی تسلیم کر چکا ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے وہ قدم آگے بڑھائے۔ پھر پاکستان کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیسے ہندوستان کا راستہ روکنا ہے اور اس مسئلے کے حتمی اور پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا ہمیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو پانچویں چیز ہے وہ یہ کہ کشمیری کا وہ آزاد کشمیر کا ہے، مقبوضہ کشمیر کا ہے، ڈائسپورا میں رہ رہا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ مل کے، دوست ممالک کے ساتھ مل کے کس طرح ایسی فضا قائم کر سکتے ہیں جس میں کشمیر کا مسئلہ اچھا صفی صاحب، آپ تو ظاہر ہے لیڈرشپ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو امید پرست ہی ہونا چاہیے۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ نئی جنریشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، امید کا کون سا پہلو ہے اس سارے میں؟ کیونکہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ بھارت نے قالین ہی الٹ دی ہے، بساط ہی الٹ دی ہے، امید کے پہلو کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے ریزسٹنس از ایگزسٹنس، مزاحمت میں ہی زندگی ہے۔ جب تک مزاحمت موجود ہے تو امید ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جس دن کشمیری مزاحمت ترک کر دیں گے اس دن سمجھ لیں کہ ہمارا چراغ گل ہو گیا، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے۔ دوسری بات یہ تو مزاحمت زندہ ہے، آپ مزاحمت زندہ ہے، ہر محاذ پہ زندہ ہے۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ غزہ کو اور فلسطین کو اسرائیل نے راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا، کچھ باقی نہیں رہا وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود وہاں کے مرد، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے بچیاں، بوڑھے جوان، وہ سب ایک امید اور ایک آس پہ زندہ ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ دو انگلیاں ایسے اٹھاتے ہیں سخت ترین حالات میں بھی کہ کامیابی ہماری ہوگی۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا، دشمن نے کیا، کچھ اپنوں نے بھی کیا، اور وہ یہ کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ حماس کا کیا دھرا ہے۔ وہ اگر ایسا نہیں کرتے تو ریئیکشن میں اسرائیل یہ نہیں کرتا، بچ جاتے، مکان بچ جاتے، باقی اس طرح بھوکے مر نہیں جاتے یہ لوگ۔ لیڈرشپ کی کئی لیئرز ان کی بچ جاتی جو کام آئی ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی کہا گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ رہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اس مزاحمت کے نتیجے میں، اس استقامت کے نتیجے میں، اس جواں مردی کے نتیجے میں جو خواتین نے بھی دکھائی، مردوں نے بھی، بچوں نے بھی، سب نے دکھائی، اس کے نتیجے میں خود دشمن وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی عظمت کو۔ وہ جو ہاسٹیجز تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت کچھ سامان فراہم کرتے تھے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، جبکہ ان کے اپنے زندہ رہنے کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ پھر یہی نہیں، تو یہ تو ایک کریکٹر کی طاقت ثابت کرتی ہے نا جی ایک قوم کی۔ جو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگ آسٹریلیا میں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، لوگ برطانیہ میں فلسطین کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، سویڈن میں، باقی جگہوں پہ۔ یہی نہیں کہ وہ آواز بلند کرتے ہیں، ان کے حمایت میں نعرے بلند کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کرو۔ مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں نان مسلمز کی، جس میں جیوز بھی ہیں،
میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ اس پامردی کا نتیجہ ہے جو پامردی فلسطین میں اور غزہ میں ان مجاہدین نے دکھائی، حماس نے دکھائی، وہاں کے لوگوں نے دکھائی، اور اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے گئے۔ تو امید موجود ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ آہستہ آہستہ اب OIC بھی سمجھ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے۔ پاکستان جب سے سیکورٹی کونسل کا وہ پریزیڈنٹ بھی بنا ہے، مستقل یہ نان مستقل ممبر بھی بن چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ کشمیر بڑی حد تک دنیا کے ایوانوں میں اب گونج رہا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی جس انداز سے اقوام متحدہ میں، OIC میں اور دیگر مقامات پہ اس مسئلے کو ابھارا ہے، اس سے بھی امید پیدا ہو گئی ہے۔ اور خاص طور پر آپریشن بنیان مرصوص کے نتیجے میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، وہ اس نے تو ایک معجزہ ہی کر ڈالا، دنیا بدل کے رہ گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن کوارٹرز میں کشمیر کا نام بھی نہیں سنا جاتا تھا، وہاں کشمیر انڈر ڈسکشن آ رہا۔ اچھا، اس معجزے کے جو اثرات ہیں وہ کشمیر تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے پہنچائے جا سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ کی طرف سے بات آئے۔ جی، بنیادی طور پر اب جب تک نہ ہم یہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پہ خوشی کا اظہار بھی ٹھیک ہے، اس پہ شکر ادا کرنا یہ بھی بجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب مل جل کے سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی حکمت عملی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہم ان 5 اہداف کو حاصل کر سکیں کہ ہم بڑی طاقتوں کو اپنا ہمنوا کیسے بنائیں گے، دوسروں کو نیوٹرلائز کیسے کریں گے جو اس راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور وہ باقی ساری چیزیں جو پہلے انڈر ڈسکشن آ گئی۔ تو ینگ جنریشن تک اب ایک ایسا فیز ہے ہمارا کہ مسئلہ کشمیر کو اور اس کی نظریاتی جو اہمیت اور حیثیت ہے اس تک پہنچانا اور زندہ رکھنا، تاکہ آنے والی جنریشن بھی یہ مقدمہ لڑے۔ میں چاہوں گا مختصر الفاظ میں آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں، تو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، اور ہمارے اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالخصوص اس پہلو پر توجہ دیں، اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے، جو بیرونی دنیا میں کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، ان کو اب حریت کانفرنس کے ساتھ مل کے ایک حکمت عملی وضع کرنی ہوگی، اور پاکستان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا، آزاد حکومت کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا، اور دنیا میں جتنے بھی ہمارے اپنے دوست ہیں ان سب کے ساتھ مل کے میڈیا کے محاذ پہ بھی، یونیورسٹیز کی لیول پہ بھی، ریسرچ کے محاذ پر، تو ہر جگہ ہمیں اپنی یہ داستان جو ہے یہ پہنچانی ہوگی۔ تو ہمیں وہ داستان گوئی کا ہنر بھی آ جانا چاہیے، تو تاکہ پوری دنیا، کیونکہ پریزنٹیشن کا زمانہ ہے یہ، اور کس ڈھنگ کے ساتھ اور کس ادا کے ساتھ آپ اپنا کیس اور مقدمہ، تو ہمارے کاز کی کامیابی کا یہ بہترین ایک ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ غلام محمد صفی صاحب۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی صاحب ہمارے مہمان تھے، جنہوں نے مسئلہ کشمیر کی مختلف جہات پر، مختلف پرتوں اور ادوار پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔